نیند اور بیداری کے درمیان 4 غلام کھڑے ایک بوڑھی ملکہ کو مورچل کر رہے تھے جو اپنے تخت پر بے خبر پڑی بڑے بڑے خراٹے لے رہی تھی۔ ملکہ کی گود میں ایک بلی بیٹی میاؤں میاؤں کر رہی تھی اور غلاموں کو ذلت و حقارت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے غلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سوتے میں یہ بڑھیاں کتنی بدصورت معلوم ہو رہی ہے، ذرا دیکھنا اس کے ہونٹ کیسے لٹک گئے ہیں اور یہ اس طرح سانس لے رہی ہے جیسے شیطان اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ بلی نے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے کہا، سوتے میں اس کی بدصورتی تمہارے بیدار غلامی کی بدصورتی کا کوئی جزو نہیں ہے۔ دوسرا غلام بولا، تعجب ہے کہ نیند بھی اس کے چہرے میں کوئی ملازمت پیدا نہیں کی، بلکہ اس کے شکنے اور ابر آئی۔ یقیناً یہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ بلی نے میاؤں میاؤں کی زبان میں کہا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم سوتے اور اپنی آزادی کا خواب دیکھتے۔ اب تیسرا غلام اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، میرا خیال ہے یہ خواب میں ان کشتگان ستم کا جلوس دیکھ رہی ہے جنہیں اس نے ازراہ ظلم و زیادتی قتل کرایا ہے۔ بلی نے اپنی میاؤں میاؤں میں جواب دیا، ہاں، یہ تمہارے اجداد اور تمہاری اولاد کے جلوس دیکھ رہی ہے۔ چھوٹے غلام نے کہا، کتنے بے وقوف ہو تم، اس ملکہ کی باتیں کر رہے ہو اور وہ سو رہی ہیں، بھلا اس سے تمہیں یا مجھے کیا فائدہ؟ کاش اس سے میری اس ترکان اور اذیت میں کمی ہوتی جو مجھے کھڑے ہونے اور اسے مورچل کرنے میں ہو رہی ہے۔ بلی نے اپنی زبان میں کہا، ہاں، تم یوں ہی بدلا بعد تک مورچل کرتے رہو گے، کیونکہ جو تم زمین پر ہو وہی آسمان پر بھی رہو گے۔ اس وقت ملکہ نے سوتے میں کروٹ لی اور اس کا تاج زمین پر گر پڑا۔ ایک غلام بولا، یہ اس کے لیے بڑا شگون ہے۔ بلی نے میاؤں میاؤں کی اور کہا، ایک قوم کے مصائب دوسرے قوم کے لیے فوائد ہوتے ہیں۔ دوسرا غلام کہنے لگا، اگر یہ اس وقت بیدار ہو جائے اور اپنا تاج زمین پر پڑا دیکھے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ خدا کی قسم یہ ہم سب کو ذبح کرا دے گی۔ بلی نے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے کہا، تم تو اپنے پیدائشی کے دن سے ذبح کیے جا رہے ہو، بے وقوفوں مگر جانتے نہیں۔ تیسرا غلام بولا، یقیناً یہ ہمیں ذبح کرا دے گی اور سمجھے گی کہ اس طرح اس نے اپنے دیوتاؤں کا قرب حاصل کر لیا۔ بلی نے اپنی زبان میں کہا، دیوتاؤں پر کمزور ہی بینٹ چڑھائے جاتے ہیں۔ چھوٹے غلام نے اپنے ساتھیوں کو خاموش کیا اور کراہتے ہوئے زمین سے تاج اٹھا کر ملکہ کے سر پر اس طرح رکھ دیا کہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ بلی نے زور سے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے کہا، میں تم سے سچ کہتی ہوں کہ لڑکے ہوئے تاجوں کو غلاموں کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ بیدار ہو گئی۔ اس نے جماہی لیتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھا اور غلاموں سے کہنے لگی، میرا خیال ہے میں خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھوتن اور شاہ بلوت کے تنے کے گرد 4 کیڑے مکوڑوں کا تعاقب کر رہا ہے۔ پریشان کن خوابوں سے اللہ بچائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور پھر سو گئی۔ کمرہ اس کے خراٹوں سے گونجنے لگا اور غلام اپنے معمول کے مطابق اسے مورچل کرنے لگے۔ بلی نے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے ان سے کہا، کیے جاؤ مورچل، کیے جاؤ۔ اے اندھو اور بیوقوفو، تم اس آگ کو ہوا دے رہے ہو جو تمہارے وجود کو چاٹتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی یہ ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔